14ویں صدی کے مولویوں پر نہیں چھوڑا کہ ان سے عقیدہ سیکھنا. حضور نے پورا دین بیان کیا. ہاں علماء تشریح کر سکتے ہیں, علماء نے تشریح کرنی ہے, پر تشریح وہ کرے گا جسے اصول پتہ ہے. جس نے اصول ہی نہیں پڑھے وہ تشریح کرے گا تو اصول کے خلاف کر دے گا. درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الانوار, ملا احمد جیون نے اس میں لکھا ہے. علامہ تفتازانی التنویح میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. علامہ فرنگی محلی انہوں نے شرح مسلم الثبوت میں اس بات کو بیان کیا. 5ویں صدی کے بزرگ امام ابو شکور سالمی انہوں نے کتاب التمہید میں اس بات کو بیان کیا. صدر الشریعہ انہوں نے التوضیح کے اندر اس بات کو بیان کیا. اصول دین کی 5 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کو دیے. اصول فقہ کی 5 کتابوں کے حوالے. جو ضروریات دین میں اجتہاد کر کے وکری راہ نکالے گا کافر ہو جائے گا. عقائد میں اجتہاد کرنا یہ ریڈ لائن ہے. اس کو کراس کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جن کا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں, پہلے سوچ لو تم نقطہ بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہو. نقطہ وہ بیان کرے جس نے اصول پڑھے ہوتے ہیں. تشریح وہ کرے جس نے اصول پڑھے ہوتے ہیں. جس نے اصول ہی نہیں پڑھے وہ نقطہ بیان کرتے ہوئے عقائد میں دخل اندازی دیتا ہے. نور الانوار میں ہے جو اصول دین میں اجتہاد کرے کافر ہو جائے گا, اور جو ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کرے گمراہ ہو جائے گا, ولدالین میں شامل ہو جائے گا. اس نے کفر کی طرف منہ کر لیا. یہ تو کہتے ہیں متکلمین, لیکن فقہا کہتے ہیں اگر کوئی ضروریات اہل سنت میں اجتہاد کر کے بکری راہ نکالے کافر ہو جائے گا. سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور عقیدے میں اجتہاد. آج کل اگر کوئی یہ کہے کہ میں بحث کر کے دلائل دے کے ثابت کرتا ہوں, اور اس کو سیدنا صدیق اکبر کے متفقہ عقیدے کے خلاف وہ دلائل دے کے ثابت کرنا چاہے, وہ عقائد میں اجتہاد کر رہا ہے. وہ ضروریات اہل سنت کو ترک کر رہا ہے. بے دین ہو جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اس نے کفر کی طرف منہ کر لیا ہے اور یہ اجتہاد اسے کفر تک لے جائے گا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ بنیاد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. 2 باتیں یاد رکھیں, سمجھنا آسان. کے ساتھ کون سی محبت ہے؟ دینی. کون سی محبت ہے؟ دینی محبت کرنی ہے تو دین کے ویڑے میں آ کے. دینی محبت اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کہ میری طبیعت یہ کہتی ہے, تیری طبیعت پہ کافرانہ رنگ بھی ہو سکتا ہے. طبیعت کا کیا ہے؟ طبیعت میں تو کافروں کا رنگ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ میری طبیعت یہ کہتی ہے. دینی محبت کرنی ہے تو دینی اصولوں کے مطابق دین کے ویڑے میں آ کے دینی محبت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ عقائد میں اجتہاد نہیں ہوتا. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں. تیسری بات, جو 2 ساؤنڈ چلا رہے ہیں ای کو بند کر دے, سادی آواز بنا دے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے جو منوایا سبحان اللہ, بندے نے مان لیا, وہ مومن ہے. حضور نے منوایا مانو خدا ایک ہے, ہم نے مان لیا. جنت, دوزخ, عرش, لوح, قلم, کرسی, جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل, ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا, ہم سب کچھ مانتے ہیں. کیوں؟ حضور نے منوایا. حضور جو منوائیں بندہ مان لے, مومن ہے. اپنے مصلے پہ صدیق اکبر کو کھڑا کر کے حضور نے منوایا کیا ہے؟ یہ مصلہ کس کا ہے؟ اپنے مصلے پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر کے حضور کیا منوا رہے ہیں؟ ساری امت کو پیچھے کھڑا کیا, امت سپرد کی حضرت صدیق اکبر. جہالت
जमा शरारत मुसावी है फसाद। आजकल लोगों में जहालत भी है, फिर नफ्स की शरारत भी है, तो नतीजा क्या निकलेगा? फसाद है। अगर आपको ये नहीं पता कि इमाम किसे बनाया जाता है, तो उलमा के पास बैठ के सीखें कि इमामत का हकदार कौन है। उलमा के पास बैठ के इमामत की शराइत सीखें। इमामत के लिए जो औसाफ जरूरी है, फिका की किताबों में ये बहस भी मौजूद है, फजीलत वाले लोग इकट्ठे हो तो इमामत कौन कराएगा, वो तरतीब भी मौजूद है फिका की किताबों। अगर आपको नहीं ना पता कि इमाम किसे बनाया जाता है, तो आप अपनी जालत दूर करें, किसी से सीखें कि इमाम किसे बनाया जाता है। जिन्होंने अपना मुसल्ला दिया है ना, वो जानते हैं इमाम किसे बनाया। अल्लाहु अकबर। जिन्होंने अपने मुसल्ले पे हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा किया है, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, वो अल्लाह के नबी जानते हैं कि इमामत की शराइत क्या है। साहबा की महफिल लगी है, हजरत सिद्दीक अकबर हाजिर है। मेरे आका करीम ने फरमाया 360 सिफतें हैं, अच्छी खूबियों वाली बातें हैं, किसी में एक भी पाई गई वो खूबी वाली बात उसे जन्नत में ले जाएगी। यारे गार अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 में से मेरे अंदर भी कोई पाई जाती है। मेरे आका करीम ने फरमाया, अबू बकर वो सारी तेरे अंदर पाई जाती है। जहां इस एक तरफ फजीलत साबित हो रही है, वहां अकीदा भी साबित हो रहा है कि यारे गार ने क्या अर्ज किया, या रसूलल्लाह उन 360 में से मेरे अंदर भी कोई पाई जाती है। अंदर अपना है, पूछ हजूर से रही है। समझे मैं क्या बात कर रहा हूं कि मेरे अंदर के बारे में मुझसे ज्यादा हजूर जानते। या रसूलल्लाह मेरे अंदर भी उनमें से कोई सिफत पाई जाती है। सवाल बता रहा है, यारे गार का अकीदा ये है, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा हजूर जानते। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत और मुल्क में क्या है वो जो तुझ पे अया नहीं। मेरे आका करीम ने फरमाया, अबू बकर तेरे अंदर वो सारी अच्छी खूबियां पाई जाती हैं। पता चला जो मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हैं ना, वो जानते हैं मुसल्ला कौन सा है, काम कौन सा अबू बकर ने करना है, और जिन्हें मैं मुसल्ले पे खड़ा कर रहा हूं उसके अंदर खूबियां कौन सी। इमामत ये अफजलियत की दलील है। बेशक शबे मेराज मस्जिद अक्सा में मेरे आका करीम नमाज पढ़ा रहे हैं, सारे नबी पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। या अल्लाह जो इस पे सुभान अल्लाह के उसे हुजूर का दीदार अता फरमा। हुजूर इमामत के मुसल्ले पे खड़े हैं, हजरत मूसा पीछे खड़े हैं। बराबर खड़े हैं कि पीछे खड़े? मुक्तदी बराबर होता है कि पीछे होता है? मुक्तदी बराबर होता है कि पीछे होता है? बस मुझे और बयान करने की जरूरत नहीं है। मुक्तदी बराबर खड़ा होता है या पीछे खड़ा होता है? पीछे खड़ा होता है। हुजूर इमामत के मुसल्ले पे हजरत मूसा पीछे, हजरत इब्राहिम पीछे, हजरत दाऊद पीछे, हजरत सुलेमान पीछे, सारे नबी पीछे मुक्तदी बन के खड़े हैं। हमारे आका इमामत के मुसल्ले पे हम ये बयान करके मिराज के दिनों में हम कहते हैं, सबसे औला और आला हमारा नबी, सबसे बाला और वाला हमारा नबी। अल्लाह का कुर्ब मिल रहा है इमामत मुस्तफा से। हजूर की इमामत के जरिए वो नबी अपनी हाजिरी रब के दरबार में लगवा रहे हैं। नबी मुक्तदी हैं, हमारे आका इमाम हैं। जब हम कहते हैं इमामुल अंबिया, तो हम कहते हैं नबियों से अफजल है हमारे आका, इसीलिए इमाम बने। वो जो नबियों के इमाम हैं, उन्होंने अपने मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर को खड़ा करके बता दिया है उम्मत में सबसे अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक। हर यार नबी दा सोना है, पर यारे गार दिया क्या बाता ने, यारे गार दिया क्या बाता ने। जब मैं ये कह रहा था हजूर इमामत के मुसल्ले पे हैं और हजरत मूसा पीछे हैं, तो हजरत मूसा की बेदबी तो नहीं हुई?
حضور امامت کے مصلی پہ اور حضرت داؤد مقتدیوں میں پیچھے کھڑے ہیں. حضرت داؤد کی بے ادبی تو نہیں. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ ہیں, فاروق اعظم پیچھے کھڑے ہیں, عثمان غنی پیچھے کھڑے ہیں, مولا علی پیچھے کھڑے ہیں, حضرت عباس پیچھے کھڑے ہیں, تو یہ بھی ان ہستیوں کی بے ادبی نہیں, کیونکہ آگے کھڑا کس نے کیا ہے؟ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے, آج جو حضور کے فیصلے کا انکار کرے. حضرت صدیق اکبر کی توہین بالواسطہ رسول اللہ کی توہین ہے کہ معاذ اللہ حضور نے ایسی ہستی کو امت کا امام بنایا کہ اس کے اہل ہی نہیں. آج جو حضرت صدیق اکبر کی توہین کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. میرے آقا کریم نے نگاہ نبوت سے دیکھا ہے, ظاہر اور باطن کو دیکھا ہے, اور اللہ کے اذن سے حضرت صدیق اکبر کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا ہے. 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی. سبحان اللہ. بخاری شریف میں فجر کے وقت سوموار کے دن, جس دن حضور کا وصال ہوا ہے, فجر کی نماز پر حجرہ سید عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ آ کے پردہ ہٹا کے حضور نے دیکھا ہے میری امت کیسے ابو بکر کے پیچھے کھڑی ہے. فتبسم, حضور مسکرائے. حضور خوش ہیں صدیق اکبر کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر کے. آپ بھی خوش ہیں یا نہیں؟ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں, یار غار دیاں کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے, اے دے پیار دیاں, اے دے پیار دیاں. آپ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت صدیق اکبر سیاسی خلیفہ ہیں, روحانی خلیفہ نہیں ہے. انہوں نے نماز پہلے پڑھائی ہے یا بیعت پہلے لی ہے؟ نماز پہلے پڑھائی. میرے آقا کریم نے انہیں پہلے اپنا روحانی خلیفہ بنایا ہے. حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا یہ سیاسی خلافت ہے, یہ روحانی خلافت ہے. حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے خلیفہ ہیں. حضور نے اپنے مصلی پہ انہیں کھڑا کیا ہے, وہ حضور کے روحانی خلیفہ ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر, جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا. ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں, یار غار دیاں. علماء کا مجمع ہے تو اس لیے یہ نکتہ بھی بیان کر رہا ہوں, اور غار کا لفظ ہے شعر میں تو آیت سنا رہا ہوں میں, اس شعر پر اکتفا نہیں. یار غار دیاں, جب دشمن دروازے پہ غار کے دہانے پر پہنچا, صدیق اکبر حضور کی وجہ سے پریشان ہوئے کہ کہیں حضور کو نقصان نہ پہنچے, تو میرے آقا کریم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ. میں علماء سے پوچھتا ہوں یہ جو جملہ ہے ان اللہ معنا, یہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ فعلیہ جملے میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے, ماضی حال مستقبل. اسمیہ میں زمانہ نہیں ہوتا, دوام. سبحان اللہ. ہمیشگی. ان اللہ معنا, یہ اسمیہ جملہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر کبھی غم نہ کرنا, اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. واہ. حضور کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہے, اس کی تو سمجھ آتی ہے حضور نبی ہے, بلکہ نبیوں کے امام ہیں. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی اللہ ہمیشہ ہے. یہ معراج ہے صدیق اکبر, جو غار میں ڈیوٹی دی ہے نا حضور کی, حضور نے انہیں معیت الہیہ میں اپنے ساتھ شامل کر لیا. ابو بکر اللہ مجھے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا, تجھے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا. ان اللہ معنا, یہ جملہ اسمیہ ہے, جملہ اسمیہ میں دوام پایا جاتا ہے. ابو بکر کبھی غم نہ کرنا, دنیا ہو قبر ہو حشر ہو, اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں, یار غار دیاں. مجھ سے کوئی میرا ایڈریس پوچھے تو باولی شریف کا ذکر, گجرات کا ذکر آ جائے گا. آپ سے پوچھے سمبڑیال کا نام آ جائے گا. صدیق اکبر کا ایڈریس کیا ہے؟
عجب رتبہ ہے یار غار تیرا، پتا ہے روزہ سرکار تیرا۔ اس جگہ سے افضل کوئی جگہ ہے جہاں صدیق اکبر مقیم ہے، جہاں صدیق اکبر کا روزہ ہے، مجھے بتاؤ اس سے افضل جگہ کون سی؟ اس میں تو لوگوں نے اختلاف کیا کہ مکہ شہر افضل ہے یا مدینہ منورہ، حدیثوں میں ہے مکہ شہر افضل ہے مدینہ شہر سے، لیکن وہ روزے کے اندر جو جگہ ہے نا جہاں حضور کا روزہ پاک ہے گنبد کے نیچے، اس سے افضل کوئی جگہ نہیں۔ وہ کائنات میں کونین میں سب سے افضل مقام جو گنبد خضرا کے نیچے جگہ ہے، جو سب سے افضل مکان ہے، اس کے مکین صدیق اکبر یار غار دیاں، یار غار دیاں۔ صدیق اکبر دنیا میں رہے تو منہ حضور کی طرف کر کے رہے، قبر میں لیٹے تو منہ حضور کی طرف کر کے لیٹے۔ ہم جناب ہور کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت ہور، کیوں؟ اس لیے کہ ہور کو امام حسین نے سینے سے لگا، جس کو نواسا سینے سے لگا لے ہم تو اس کا ادب کرتے ہیں۔ صدیق تو وہ ہے جنہیں آج بھی حضور نے سینے سے لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ صحابی نبی جنتی، نعرہ صحابی نبی جنتی، علماء حق اہل سنت۔ ہر یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں۔ نوجوانوں سے کہوں گا یا اللہ جو یہ لفظ بولے اسے سالی مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما۔ یار غار دیاں کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، اے دے پیار دیاں جڑی عشق نبی دی مستی ہے، صدیق دی آلہ ہستی ہے، ڈنگ مار کے سب بھی آخدہ ہے پہرے دار دیاں، پہرے دار دیاں۔ عاشق نے عشق کمایا ہے، مدنی نو کندیاں تے چایا ہے، ویخ کے نوری آخدے نے حبدار دیاں، حبدار دیاں۔ کیا اور اسی کو اردو میں کسی نے نقل کیا ہے، یوں تو سارے صحابہ محترم ہیں مگر یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، ہم تو سارے نبی تیری، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا۔ 2.25 سال مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ حضور حیدر قرار شیر خدا کے دروازے کا جو کتا ہے نا، اس کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل ہے۔ میں اپنے آپ کو سگے بو تراب کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں مانتا، لیکن میں ہر امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ جو امام امامت کی اہلیت نہیں نہ رکھتا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نمازیں ضائع تو نہیں کرنی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ سمڑیال میں رہنے والوں ذرا انصاف سے دیانتداری سے فیصلہ کرنا، آپ کو اپنی نمازوں کی فکر ہے؟ آپ ہر کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، مولا علی دیکھے بغیر ہی پیچھے پڑھتے۔ پہلے میں نے عرض کیا جو حضرت صدیق اکبر کی بے ادبی کرتا ہے وہ حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ دوسری بات عرض کر رہا ہوں، جو حضرت صدیق اکبر کی توہین کرتا ہے وہ مولا علی کا گستاخ، کہ معاذ اللہ مولا علی ڈر کے نمازیں ضائع کرتے رہے۔ یا تو کوئی شیعہ اپنی کتاب سے دکھا دے کہ مولا علی نے نمازیں نہیں پڑھی، حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، یا کوئی شیعہ اپنی کتاب سے دکھا دے کہ مسجد میں پیچھے پڑھ لیتے تھے، گھر جا کے لوٹاتے تھے۔ یہ دونوں باتیں تم نہیں ثابت کر سکتے قیامت تک۔ نہ تو یہ ثابت کر سکتے ہو کہ مولا علی نے نمازیں پیچھے پڑھی نہیں، نہ یہ ثابت کر سکتے ہو کہ گھر جا کے لوٹاتے تھے، کیونکہ اگر وہ یہ کہیں کہ گھر جا کے لوٹاتے تھے تو پھر شیر خدا کس منہ سے کہیں؟ علی جسے مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد
سیدنا صدیق اکبر کی سب سے زیادہ شان مولا علی نے خود بیان فرمائی. سبحان اللہ. آج بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کی شان گھٹا کے بیان کرو، اس سے اہل بیت خوش ہو. وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے گروہ کے ہم اس لیے صحابہ کی شان گھٹا کے بیان کرتے ہیں یا انکار ہی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اہل بیت کو خوش کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ تیرے گھٹیا ذہن کی سوچ ہے، یہ مولا علی کی سوچ نہیں ہے. جنہیں اللہ اور اس کا رسول شان دے تم شانیں گھٹا کے بیان کرو، مولا علی خوش ہو. جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھے تم ان کی توہین کرو، مولا علی خوش ہو. یہ تمہارا گھٹیا ذہن ہے کہ ہم اہل بیت کو خوش کرنا چاہتے ہیں صحابہ کی شان گھٹا کے. نانا، اہل بیت خوش ہوں گے جب تم صحابہ کی شان بیان کرو. صحابہ خوش ہوں گے جب تم اہل بیت کی شان بیان کرو. وہ اسلام کا خوبصورت دور تھا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ. صحابہ کی شان بیان ہوتی، اہل بیت خوش ہوتی. اہل بیت کی شان ہوتی، صحابہ خوش ہوتے. آخری بات کر رہا ہوں، میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی اس کی تفسیر میں مولا علی شیر خدا کا فرمان تفسیر کی کئی کتابوں میں ہے. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بھی یہ قول لکھا ہے. شیعہ مفسر نے التبیان کے اندر اس قول کو نقل کی ہے. قرآن پاک کی آیت والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی. مولا علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، اس سے مراد حضور ہے. حضور سچائی لے کے آئے. وصدق بہ، اس سے مراد صدیق اکبر. اس میں تو لوگوں نے اختلاف کیا کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا ہے. عورتوں میں سب سے پہلے محسنہ اسلام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. 9 عمر ہستیوں میں سب سے پہلے حضور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 10 سال کی عمر میں آپ نے شروع. اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. جوان آزاد مردوں میں 37.5 سال کی عمر میں سیدنا صدیق اکبر نے سب سے شروع. پر یہ جو ترتیب ہے نا جس میں 4 ہستیوں کا ذکر ہے، یہ کلمہ ہے 4 دیواری کے اندر، یہ خفیہ، اس میں کلمے کا اعلان نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ معاشرے میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے کس نے کہا ہے کہ میں حضور کو نبی مانتا ہوں. امام بخاری نے بھی اس کو بیان کیا، اپنے ایمان کا اعلان سب سے پہلے صدیق اکبر نے. تاریخ دمشق میں ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں رشک کرتا ہوں کہ ایمان کے اظہار میں صدیق اکبر مجھ سے سبقت لے گئے. انہوں نے مجھ سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اس لیے حضرت مولا علی کا فرمان جو کہ امام فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ. مولا علی فرماتے ہیں جاء بالصدق سے حضور مراد ہے، صدق بہ سے مراد حضرت صدیق اکبر ہیں. قرآن فیصلہ کرتا ہے صدیق اکبر پرہیزگار ہے. اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگاری والے، یہی تقوی والے ہیں. میرے آقا کریم کا ایک نام ہے مصدق، یہ قرآن پاک کی آیت میں ہے. حضور کا کون سا نام؟ مصدق. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے حضرت کو کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کا مصدق بنا کے بھیجا. یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ جادوگر کہتے تھے. ہمارے آقا کریم نے منوایا حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں. تو حضور 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق، تصدیق کرنے والے، وہ جو خود 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق بن کے آئے ہیں. انہوں نے جب اعلان نبوت کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس مصدق کی جس نے تصدیق کی ہے عقیدے کی زبان میں اسے ہم صدیق اکبر کہتے ہیں. سبحان اللہ.
یار غار دیاں کیا باتاں ہیں. یہ مصدق کی تصدیق کرنے والے ہیں. وہ جو کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کے مصدق بن کے آئے ہیں، انہوں نے جب اعلان معراج کیا کہ میں معراج پا کے آیا ہوں، تو جس نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی ہے اسے ہم عقیدے کی زبان میں صدیق اکبر کہتے ہیں. اور یار نبی دا سونا ہے پر یار غار دیاں. جہاں حضور کا روزہ ہے یہ جگہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی ہے؟ صدیق اکبر کا مال کتنا پیارا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی ہے. مجھے نہیں پتا اس مسجد کے لیے جگہ کس نے دی، پر میں اتنا جانتا ہوں جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی جگہ دینے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خرید کے دی؟ اللہ آپ سب کو عمرہ نصیب کرے. آج کل وہاں ایپ ہے ریاض الجنہ میں حاضری کے لیے، لوگ ترلے کر رہے ہیں 2 نفل نصیب ہو جائے. کئی لوگوں کو پورے عمرے میں 1 حاضری ریاض الجنہ میں ملتی ہے. اس قدر رش بھی اور ایسا سسٹم بھی وہاں انہوں نے اب چلایا ہے. میں اور آپ 2 نفل پڑھ لیں ریاض الجنہ میں تو ہم شکر کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے موقع مل گیا 2 نفلوں کا. ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں بھیجی. صدیق اکبر کی نیکیاں صرف نیکیاں نہیں، اونچے درجے کی نیکیاں، سبحان اللہ. بلند ترین درجے کی نیکیاں. آخری بات میں نے کہا لیکن مجھے قاری سرفراز صاحب کا ایک سوال یاد آ گیا، انہوں نے اس طرح توجہ دکھائی تھی. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں. یہ قرآن پاک کتابی شکل میں جمع کس کے دور میں ہوا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے دور میں. ترتیب حضور نے بتا دی تھی، کئی صحابہ کو اس ترتیب کے مطابق حضور نے لکھوایا ہے. تو جو لیکن 2 گتوں کے اندر ایک کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا. 2 گتوں کے اندر ایک کتابی شکل میں جمع کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے جمع کیا. جب سورہ توبہ لکھنے کی باری آئی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میرے مصحف میں تو بسم اللہ نہیں لکھی، مجھے حضور نے بسم اللہ نہیں لکھوائی. کسی کو لکھوائی ہے تو وہ لے آئے. ایک کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی تھی تحقیق کے لیے، 15 بڑے جو حافظ اور قاری تھے انہیں بلایا گیا گواہی کے لیے. کسی کے مصحف میں بھی بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تھی. پھر عام اعلان ہوا، کسی نے بھی گواہی نہیں دی. پھر حضرت صدیق اکبر نے فیصلہ کیا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی. آج تک کبھی لکھی نہیں. جو نہیں مانتے حضرت صدیق اکبر کو، ان کے ہاں بھی جس شکل میں قرآن ہے لکھی ہوئی ہے، فیصلہ تو وہ بھی مان ہی رہے ہیں. فیصلہ تو وہ بھی مان ہی رہے ہیں کہ فیصلہ صدیق اکبر کا ٹھیک ہی فیصلہ ہے. یا تو کو صدیق اکبر نے قرآن صحیح لکھوایا نہیں ہے، یہ ترتیب ہو رہا ہے، ہم ترتیب اس کے مطابق لکھتے ہیں. جب مان رہے ہو تو پھر مانو صدیق اکبر نے وہی قرآن دنیا تک پہنچایا جو حضور نے عطا فرمایا. صدیق اکبر دین کے سب سے بڑے محافظ ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی روشنی میں شان صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس ادارے کو آنے والی نسلوں کے لیے مینار نور بنا دے. آج دستار فضیلت میں کتنے بچوں؟ 3 ماشاءاللہ. میں بازار سے کپڑا لے کے سر پہ باندھ لوں تو اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو میرے استاد میرے سر پہ کپڑا باندھے. تو آج علماء باندھیں گے، مشائخ باندھیں گے. میں ان حفاظ کو بھی مبارک دیتا ہوں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کے والدین کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان کے استادوں کو بھی جنہوں نے منزلیں سنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے وابستہ ہونے، اس دور میں ایمان بچانے کا یہی طریقہ ہے. میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، دینی محبت کرنی ہے تو دینی اصولوں کے مطابق کرنی ہے.
اپنی طبیعت کے مطابق نہیں کرنی. اگر اپنی طبیعت کو درمیان میں لے آئے تو پھر دین کہاں گیا؟ دینی محبت دینی اصولوں کے مطابق کرنی ہے. کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے